طوطا چشم نہیں ہوں، وفادار ہوں. میرے بھائی نے دیے ہیں مجھے، ایک کا بن کر رہنا چاہیے. ربیہ اس کی بات پر ہنس دی. تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا. انہوں نے ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا. بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں. نشا نے لاپرواہی سے کہا. نشا، نصرت نے کہا. اٹس اوکے مما، اب بھابھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہے. ربیہ نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے. بھابھی آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں. اس نے ایک اور کام سونپا. ربیہ نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی. چائے تیار ہے، ربیہ نے کہا. میں بھی تیار ہوں. نشا نے چائے کپ میں ڈالی. اب یہ لے جائے، میں ابھی آتی ہوں، نشا نے کہا. اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز غش کھانے کو تھا یہ وہی ربیہ ہے. چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی. بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نصرت نے کہا. حاضرین چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا. تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا. میں کیوں سنوں؟ سنے وہ جس نے بنائی ہے. اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا. کیا واقعی؟ اور کیا، میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو. تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی ہے تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے. اس کی بات پر سب ہنس دیے. میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی. کیا آپ تماشا کرنے والی بندریا سمجھتے ہیں مجھے؟ نشا نے ایک دم کہا اور سب ہنس دیے. چلیں، ربیہ نے کہا. ہاں. مہروز نے وال کلاک دیکھا. کہاں جا رہے ہو؟ اسام نے پوچھا. گھر. بھائی ٹائم دیکھ رہے ہو، رات یہیں رکو گے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا. لیکن چچا. بس کچھ نہیں سن رہا میں. کل جاؤ گے. بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو. نشا جاؤ، بھائی کو چھوڑاؤ، تھک گئے ہوں گے. وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی. رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی. مہروز سو چکا تھا. وہ بھی لیٹ گئی. تھوڑی دیر میں آنکھ لگی، پھر صبح ہی کھلی. اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی. اسے ایک دم کرنٹ لگا. جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی. کیا ہوا؟ انہی کے بل صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ بنا شرٹ کے اس کی باڈی اور اس کے مسلز بہت اچھے لگ رہے تھے، ایسے جیسے کسی باڈی بلڈر کی طرح. ربیہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی. رات تو تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا. مہروز بھی اس کے پیچھے آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا. اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم ہمیشہ کی نیند سونا چاہتے ہو تو بہت جلدی آ جاتی. کیوں اپنے ہونے والے بچے کو ہمیشہ کے لیے یتیم کرنا چاہتی ہو؟ ہے بچہ؟ وہ حیرانی سے بولی. تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنا گال ٹچ کر کر کہنے لگا. مگر ایسی تو کوئی بات نہیں. مہروز نے اسے اپنی طرف سے گھما کر اس کا رخ اپنے چہرے کی طرف کیا. اس کا چہرہ تھام لیا. اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی کوئی بات نہیں. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. ربیہ ساکت کھڑی رہی. وہ پلٹ گیا. پتہ نہیں کیسے یہ شخص ہر وہ بات بھی جان جاتا ہے جو میں اپنے آپ سے بھی چھپانے پہ تلی ہوتی ہوں. کیسے اسے پتا ہوتا ہے ہر وقت کہ کیا چل رہا ہے میرے اندر. اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا. اس شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی. تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکلے. اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی. اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے. اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامے بنا آگے بڑھ گئی. اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا. السلام علیکم. اس نے عارفی بیگم کو سلام کیا. وعلیکم السلام. ربیہ کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں. کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے. ریلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک کے بولی. آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں. ربیہ اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر. تو کوشش کرو نا. اس کی امی ابا
مان جائے. کچھ تو کرنا ہی ہوگا. ہاں کوشش کرو مان جائیں گے انشاءاللہ. کہاں جا رہی ہیں؟ اسے عارفی بیگم کو جاتے ہوئے پوچھا. تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے. مہروز مسکرا دیا. اپنی موم کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس. ربیہ نے کہا. مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے. مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تمہاری فکر کی. تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو. بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے. بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے. اوف، کیا جاننا چاہتی ہو؟ کیا حال بنا لیا ہے؟ تمہارا حال بھی اپنے جیسا کر دوں گی. وہ نفرت سے بولی. وہ تو تم کر ہی رہی ہو. دن بھی برباد اور راتیں بھی. یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے. مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں. سوچا مشرق کی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرق کی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی. یار، جو رشتہ مجھ پہ حلال ہے اسے حرام تو مت کرو. کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے. ہر شوہر زبردستی نہیں کرتا. ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غسیلی بھی نہیں ہوتی. شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے. تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب؟ معاف تو کر سکتی ہو نا. مجھے کسی نے معاف کیا؟ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے. اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھر آئی. مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں. اس نے لب بھینچ لیے. مہروز، ربیہ تیار ہے؟ عارفہ نے کہا. نہیں، آپ ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیں. مہروز نے 2 ٹوک کہا، بریف کیس اٹھایا اور باہر آ گیا. کہاں جا رہے ہو؟ لاہور. واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل. وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا. لیکن بیٹا، وہ ربیہ، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے. وہ ماں سے کہتا. باہر نکل گیا. اس کے ذہن سے ربیہ کی باتیں نہیں نکل رہی تھی. پوری رات خالی بستر پہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی. اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا. کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا وہ نہیں ہے تو مجھے بے چینی ہو رہی ہے؟ اٹھ بیٹھی. کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جاگ کر گزر گئی. صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا. ہیلو، مہروز بات کر رہا ہوں. کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری، سکون سے. تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا. تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو یار. لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا. میں آج آ رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی. اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا. مہروز بخت، میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی. اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی. آج تمہارا چیک اپ ہے. وہ ڈرار سے فائل نکالتے ہوئے بولا. جانتی ہوں. وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی. تو پھر چلیں، ٹائم ہو گیا. وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد اپنی چادر لپیٹ لی. مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی. مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی اس کا ہاتھ پکڑ کر. وہ اسے لے کر گاڑی تک آ گیا. ربیہ کا جسم اب خاصا صحت مند لگتا تھا. 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری کو، اور اس کے ہر بات کا دھیان رکھنا. چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اسے ہر چیز کی فکر رہتی تھی. ہر مہینے بعد چیک اپ ریگولر ہو رہا تھا. دوائیں بھی ٹائم پر دیتا تھا. اسے ربیہ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. مہروز، مہروز. وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی. اس نے مہروز کو پکار ہی لیا. ربیہ. وہ بڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ چلایا. مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. ربیہ کا چہرہ پسینے سے تر تھا. تم ہمت سے کام لو، میں موم کو بلاتا ہوں. وہ باہر نکلا. عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی آئیں. مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا. رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی. لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا. اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھما دیا. سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے. ڈیلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا. ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا. مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگی. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اٹھو، حوصلے سے کام لو. نماز کے بعد دعا کرنا. چلو مسجد میں بھی وہیں جا رہا ہوں، فیروز نے کہا. فیروز نے بچی کی کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا.
مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر ربیہ کو ہوش نہیں آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفہ نے گاؤں فون کر کر بھی بتا دیا تھا، لیکن ایک ربیہ کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا تک نہیں کیا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے اور ہمارا جواب انکار میں تھا، اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا نا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دیں، بس ایک بار کر دیں۔ وہ آج 3 دن سے ہاسپٹل میں موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا، پہلی بار۔ احمد اسے دیکھے جا رہے تھے، ٹھٹک گئے۔ اور کیا ہوا ہے اسے؟ سکینہ بیگم تڑپ ان کی ممتا کی تڑپ چھپی نہیں رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا میں نے، اور 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دے دے، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ اس وقت؟ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربیہ کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ وہ مہروز احمد لگا ہی نہیں، چہرہ کافی تھکا تھکا۔ مہروز تو ہر دم صاف ستھرا اور ایکٹیو رہنے والا انسان تھا۔ وہ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا، اور پھر اس کی نظر پڑی سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر۔ ماں، وہ زیر لب بولی جیسے خواب ہو۔ میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئی۔ موم، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں، تمہاری موم۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہی ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اور وہ، اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نہیں دکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چونکی۔ جائیے احمد، بچی کو اندر لائیں، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابھی۔ تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا؟ ربیہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربیہ کے پاس لٹا دیا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نوافل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور ربیہ گھر آ گئی تھی۔ بھائی، بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا، کیا رکھیں؟ اس نے ربیہ کی طرف ازرا کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ مہروز بخت ہوں، اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفی نے کہا۔ ربیہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسے کب کہا؟ تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، ربیہ نے کہا، اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں، تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینے پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا ہوں۔ خیر، ہر بات تو اب بھی ضائع نہیں گیا، اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں، تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟
पशेमान था। जब तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के साथ खुश देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्यों मैं रिश्तों में दरार का सबब बन गया। ये सब किस्मत में लिखा था। तुम मान चुकी हो इस चीज को? हाँ, लेकिन फातिमा नामी तीर मेरे दिल में अब भी चुभता है। ये कसक हमेशा रहेगी। इधर आओ मेरे पास। महरोज ने उसे करीब आने का इशारा किया और वह जैसे ही करीब आई महरोज ने उसे बाजुओं में घेर लिया। जिंदगी के किसी न किसी मकाम पर यह तीर भी निकल जाएगा। बस दुआ किया करो, वक्त बहुत सी तब्दीलियां लाता है। अब तुम खुद को ही देख लो। पहले करीब आता था तो तुम दूर भागती थी, और अब दूर बैठा हूं तो खुद ही करीब आ गई हो। महरोज ने उसे देखते हुए कहा, तुमने खुद मुझे करीब बुलाया था। मुझे कब पता था कि तुम आ ही जाओगी? इसने हंसी दबाते हुए कहा। महरोज बख्त। इसने महरोज के बाल दबोचे। तभी वानिया रोने लगी और महरोज का रोमांटिक मूड हिरन हो गया। रबिया जल्दी आओ, महरोज का फोन है, सकीना बेगम ने आवाज दी। आ रही हूँ। वो लॉन्च में आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी लाडली ने मेरा सेल फोन तोड़ दिया नीचे फेंक कर। कोई बात नहीं, नया ले लेंगे जो तुम्हें पसंद हो। एनीवे ये बताओ घर कब आ रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं। यार घर बहुत खाली हो गया है। मॉम डैड भी तुम दोनों को मिस कर रहे हैं, और यहाँ भी मॉम डैड फिर मिस करने लगते हैं। रबिया अपने माँ बाप के लिए उदास हुई हुई थी। तभी तो कहता हूँ नए मेहमान की तैयारी करो। फिर एक अंकल आंटी के पास रहेगा, एक मॉम डैड के पास। अच्छा, फिर तुम कहोगे एक और मेहमान की तैयारी करो जो तुम्हारे पास भी रहे। बहुत तेज हो, तभी तो मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन गया, और अब मैं बनती हूँ बेवकूफ तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर। इसकी बातों पर वो हंस दिया। फिर घर कब आ रही हो? पापा आए तो कहती हूँ सीट रिजर्व करवा दे, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। जहाज फ्लाई करने में अभी टाइम था। अभी वो वानिया को गोद में लिए बैग एक साथ रखे बैठी थी। मम्मा, वो बेबी, वानिया ने इशारा किया। हाँ, छोटा सा भाई है। उसने थोड़े फासले पर खड़े बच्चे को देखा। वो बच्ची भी वानिया को देख रही थी, शायद खेलना चाहता था। बिलाखिर वानिया ने इस बच्चे का हाथ पकड़कर और वो रोने उसे लगा। खींच लिया। ओ आई एम सॉरी, ये बस खेलने की जिद कर रही है। रबिया ने गाउन में बैठी इसकी माँ से माजरत की। इट्स ओके, लेकिन कभी कभी खेल में जिंदगी दाव पर लग जाती है। रबिया को हैरत हुई। इस आवाज ने रबिया की समातों पर बम फोड़ा था। फातिमा, उसने बेयकीनी से कहा। फातिमा, ये तुम ही हो ना? कोई शक है? फातिमा, तुम कहाँ थी? रबिया का लहजा भरा था। पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, मगर खतीजा मोमानी ने बताया तुम्हारी शादी हो गई। तुम कहाँ हो, कैसी हो, कुछ नहीं बताया। जैसे मॉम डैड ने मुझे मिलना शुरू किया, मामू ने उनसे वास्ते खत्म कर दिए। रबिया ने कहा, मेरी शादी अब्बा ने अपनी मर्जी से कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ अपने शौहर और बेटे के साथ। पुरानी बातें याद नहीं रही। शादीशुदा जिंदगी में वक्त नहीं मिलता सोचने का। फातिमा जानती थी रबिया शर्मिंदा है। मिलता है वक्त, जब जब लेटती हूँ सोने को नींद नहीं आती, सब याद आ जाता है। हमने कभी किसी के साथ जो भी बुरा किया हो। रबिया भूल जाओ पुरानी बातें, मैं भी भूल गई हूँ। मैं इस बात को छोड़ दूंगी, तुम मुझे माफ कर दो। उसने बहते आंसुओं के साथ हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें माफ किया सच्चे दिल से। अब्बा बेशक तुमसे नाराज रहे, मगर मैंने माफ कर दिया। हाँ, शुरू में दुख हुआ था, लेकिन जब से शादी हुई है मैं समझ गई ये किस्मत है। वो तो मेरी किस्मत थी ही नहीं। मेरी किस्मत तो ये है, वो तो तुम्हारी थी। रबिया के बिलक बिलक कर रोने पर सब उसे घूर रहे थे। रबिया, संभालो खुद को। फातिमा ने उसे गले लगाया। थैंक यू फातिमा। इसने फातिमा का हाथ चूमा। आज उसने खुलकर सांस लिया। जमीर का बोझ उतर चुका था। फातिमा बहुत खुश थी अपने शौहर के साथ। वो कराची में होता था, अच्छी फैमिली थी। आज वो अपने माँ बाप से मिलने आ रही थी जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इनकी मुलाकात हुई।
وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا. اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی. کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو. فاطمہ؟ ہاں، جس نے مجھے زندگی بخش دی. مہروز مجھے معاف کر دیا. مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا. اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا. ربیہ نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا. کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر. تو اب کر لو. نہیں، اب گھر جا کر. تو جلدی چلو. مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ربیہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ وانیہ تالی بجانے لگی. یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اور ایک بات تو سمجھ آ گئی، قسمت سے لڑنا آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مجھے سبسکرائب تو کیجیے تاکہ میری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے. پھر ملوں گی آپ سے کسی اور کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے بائے.